أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں وقت کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم واو حرف عطف کا سہارا لیتے ہوئے اس آیت کے 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ لیغفر لک سے لے کر وما تأخر تک، دوسرا حصہ ویتم نعمتہ علیہ، تیسرا اور آخری حصہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب ہم اپنے پہلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، جس میں لام حرف ہے، یغفر فعل، لکا میں حرف اور اس میں ضمیر، اللہ اسم، ما اسم، تقدم فعل، من حرف، ذنبکا میں اسم اور اس میں ضمیر، واو حرف، ما اسم، تأخر فعل۔ آیت کا یہ حصہ 13 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں 4 حروف، 3 افعال اور 6 اسماء بما بارز ضمائر شامل ہیں۔ کلمات پر بات کرتے ہیں۔ لیغفرا، لیغفرا میں جو لام ہے اسے لام التعلیل کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لام ہے جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے۔ اس لام کو لام کئی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس اپنے ابتدائی کورس میں وہ حروف پڑھ چکے ہیں جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے ہیں۔ وہ حروف 4 ہیں، جن میں ایک کئی تھا جو کہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے اور وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوفیوں کے نزدیک یہ لام جو ہے وہ خود ہی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کو خفیف کرنے والا یہ خود ہی ہے، جبکہ بصریوں کے نزدیک اس لام کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جسے ان مصدریہ کہتے ہیں، جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ بصریوں کے نزدیک یہ لام دراصل لام جارہ ہی ہے، جو اپنے بعد آنے والے مصدر معول کو جر دیتا ہے، یعنی کہ مجرور کرتا ہے۔ اب مصدر معول کیوں کہا گیا؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک فعل ہے اشربو، سے ہم کہتے ہیں اشرب الماء، میں پانی پیتی ہوں یا میں پانی پیوں گی۔ اس سے پہلے اگر ہم ان لگا دیں، جیسا کہ اب ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ان فعل کو خفیف یعنی منصوب کرتا ہے، یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدری معنی دیتا ہے۔ یشربو کیا ہے؟ وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ اس میں کام کا مفہوم پلس زمانہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو ایسا کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ بتایا جائے وہ فعل ہوتا ہے، اور ایک کلمہ ایسا ہے جس میں کام کا مفہوم تو ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے پینا، اس میں صرف کام کا مفہوم ہے۔ یہ عربی زبان میں شرب کہتے ہیں، یعنی کہ پینا۔ اب اس میں زمانہ تو نہیں ہے، یہ شرب پھر اسم ہوا، اس لیے ہم اس کو شربن، شربن اور شربن، کیونکہ یہ اسم ہے تو اس کی تینوں اعرابی حالتیں ہوں گی، اور یہ کام کا نام ہے۔ عربی زبان میں مصدر کہلاتا ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان فعل کے ساتھ مل کر مصدر کا معنی دیتا ہے۔ اشربا فعل تھا، اب اشرب الماء، میں پانی پیتی ہوں۔ اب ان لگ گیا تو اس نے اس فعل کے معنی کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی ان اشرب الماء، میرا پانی پینا۔ اب اس کے شروع میں لام جو کہ لام جارہ ہے لگا دیا جائے تو ان ایک حرف ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اب ہم اس ان اشرب الماء پورے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جر میں چلا گیا ہے لام جارہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مصدر بن گیا ہے، اسم ہو گیا ہے، ایک مفرد کی تعبیر میں ہو گیا ہے۔ اس طرح مصدر کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ گئیں، ایک مصدر جو کہ اصل ہے یعنی شرب، ایگزیکٹ مصدر، اور ایک جو مصدر کی تعویل میں ہوا یعنی تعویلاً مصدر، ان اشرب الماء۔ اب ہم اس لام کی وجہ سے کہیں گے کہ ہمارا یہ جو مصدر ہے وہ حالت جر میں ہے، کیونکہ مصدر اسم ہے اور اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ حالت جر میں نظر نہیں آ رہا تو ہم اسے محل کے اعتبار سے حالت جر میں کہیں گے۔ جب اس کا انالیسس کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے کہ لام حرف جارہ، ان اشرب الماء میں ان مصدریہ، اشربہ فعل و فاعل، الماء مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پورا جملہ بنا اور ان کی وجہ سے مفرد بن گیا۔
گیا، مفرد بن کر یعنی کہ مصدر کی تعبیل میں ہو کر مجرور ہو گیا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ لام کے بعد اگر فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آئے تو ان کی وجہ سے ہوگا جو کہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا۔ بصریوں کے نزدیک لام تعلیل جو کہ لام جارہ کے بعد ان کو ظاہر کرنا کبھی جائز ہوتا بھی ہے اور کچھ صورتوں میں واجب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس اسٹیج پر ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب اس کی کوئی ایسی ترکیب ہوگی تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ نوٹ کر لیں کہ مصدر مؤول جملے میں مختلف حیثیتوں میں استعمال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یغفر، غین فارا فعل صحیح ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے غفر یغفر غفرن یا غفرانن، گندگی سے بچنے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معانی میں آتا ہے۔ معاف کرنا، بخش دینا، کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کر دینا۔ جس غلطی کو معاف کیا جائے یا نظر انداز کیا جائے وہ بے نفسی ہی آتی ہے، یعنی کہ وداؤٹ اینی پریپوزیشن۔ جس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے، جیسے غفرت لکا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کے ان دو صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی۔ اس میں ضمیر ہوگا تو ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں ظاہر ہوگا تو یقینی طور پر کوئی اسم مرفوع حالت میں ہم دیکھ پائیں گے۔ لکا لام حرف جر، کا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر، جس کو ہم دو مقامات پر دیکھ سکتے ہیں، ایک حروف جارہ کے بعد مجرور کے طور پر اور دوسرا مضاف کے بعد مضاف الیہ کے طور پر۔ لام یہاں پر بطور صلہ استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور تفصیل آپ خان صاحب کی ڈکشنری سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اسم جلالہ واحد زاہد مذکر معرفہ مرفوع اسم ہے جو یقینی طور پر یغفر فعل کے لیے فاعل ہے، اس میں ظاہر کے طور پر۔ ما اس میں موصول بمعنی الذی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس میں موصول کو کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اسم مبہم یحتاج لجملۃ توضح معناہ۔ اس میں موصول ایک مبہم اسم ہوتا ہے جو اپنی ذات کو تنہا واضح نہیں کر سکتا۔ اس میں موصول کے بعد کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو اسے جوڑے۔ اس میں موصول اپنا معنی دینے کے لیے جس کا محتاج ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ یہ صلہ جملہ یا پھر شبہ جملہ ہو سکتا ہے۔ جملہ ہوگا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہوگا، اور زیادہ تر یہ جملہ فعلیہ ہی صلہ بن کر آتا ہے، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع۔ اس میں موصول ایک طرح سے ذہنی اشارہ ہے جس کی تفصیل صلہ کے طور پر آتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صلۃ الموصول مل کر جملے کا کوئی پارٹ ہی بنیں گے ہمیشہ، کبھی کوئی مکمل جملہ نہیں بن سکتے۔ مثال اگر ہم کہیں کہ الذی ہوا قائم، وہ جو کھڑا ہے، اب وہ جو کھڑا ہے وہ کیا ہے، یعنی صلۃ الموصول مل تو گئے ہیں مگر بات مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل بات اس طرح ہوگی رأیت الذی ہوا قائم، میں نے اسے دیکھا جو کھڑا ہے۔ اس لیے صلۃ الموصول مل کر ہر اس جگہ آ سکتے ہیں جہاں کوئی اسم آ سکتا ہے، جیسے مبتدا، خبر، جار مجرور بن کر قائم مقام خبر کے طور پر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن کر، فاعل، مفعول، مضاف الیہ، صرف ان سب میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی اور جنس اور عدد میں اس میں موصول سے مطابقت رکھے گی۔ ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ صلۃ الموصول کبھی فعل، مضاف اور موصوف نہیں بن سکتے۔ تقدمہ، اس فعل کو دیکھتے ہی پہلا گمان تا علامت مضارع کی طرف ہوتا ہے، لیکن میم پر زبر دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مضارع ہوتا تب میم مضموم ہوتی، اور نہ ہی اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسا حرف نظر آتا ہے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے۔ اب ہم ثلاثی مزید فی ابواب کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں باب تفاعل نظر آتا ہے۔ قاف، دال، میم، فعل صحیح، ثلاثی مزید فی، تفعل یتفعل تفعلا، تقدم یتقدم تقدما، فتکلف خود کو آگے کرنا، پیش ہونا، آگے ہونا۔ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع مستتر و متصل اس کا فاعل، یعنی تقدمہ فعل بفاعل، کیونکہ آگے ہمیں کوئی بھی اسم مرفوع فارم میں نظر نہیں آ رہا۔ تقدمہ جو پہلے گزر چکا، قدمن مصدر جس کے معنی قدم بڑھانے کے ہیں، اور اسی اعتبار سے آگے بڑھنے اور پہلے ہونے اور ہونے والے اور سابق میں گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ ذنبک میں ذنبن اسم ہے واحد مذکر، معرفہ ہے یعنی کہ مضاف الی المعرفہ، مجرور، معنی اس کے ہیں الاسم، گناہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ کا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر، اس کے بعد واو حرف عطف ہے، ما اس میں موصول،
تأخرا، حمزہ فا را، فعل غیر صحیح محموز اور محموز میں محموز الفا، ثلاثی مزید فی، یہ مادہ ثلاثی مجدد سے استعمال نہیں ہوا۔ باب تفاعل، تأخر یتأخر تأخرا، اس کا معنی اپنے بعد میں آنا، پیچھے ہٹنا، پیچھے رہ جانا۔ تأخرا فعل و فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہوگا۔ اب ہم اپنے اس پہلے حصے کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ لام حرف جر، یغفرا فعل و فاعل، لکا جار مجرور متعلق فعل، اللہ فاعل، ما اسم موصول، تقدمہ فعل و فاعل، من حرف جر، ذنب مضاف، کا مضاف الیہ، واو حرف عطف، ما اسم موصول، اخرا فعل و فاعل۔ تأخرا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ما اسم موصول کے لیے، ما اسم موصول اپنی صلۃ الموصول سے مل کر معطوف، اس کا عطف ہم ما تقدمہ فعل پر کریں گے۔ تقدمہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ما اسم موصول کے لیے، ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر محلاً منصوب، یغفرا فعل کے لیے مفعول بہ، یغفرا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور، حرف جارہ لام کے لیے، حرف جر لام اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا پچھلی آیت میں فتحنا فعل کے لیے۔ بعض کے نزدیک فشکر فعل محذوف ہے اور لیغفر کا تعلق اسی سے ہے، یا فاستغفر محذوف ہے اور لام کا تعلق اسی سے ہے۔ سورۃ الفتح کی اس آیت کے اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ، واو حرف، یتم فعل، نعمت اسم، ہا ضمیر، علی حرف، کاف ضمیر۔ واو کو اگر ہم الگ کریں تو 5 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ حصہ، جس میں ایک فعل، ایک اسم ظاہر، 2 ضمائر اور ایک حرف ہے۔ اب ہم کلمات پر بات کر لیتے ہیں۔ یتمہ، اس صیغے پر اگر ہم کچھ ورکنگ کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صیغے میں یا مضموم ہے اور لام کلمہ منصوب ہے۔ اب اس صیغے کو ہم فعل ماضی میں ڈالیں یا فعل مضارع میں؟ سب سے پہلے ہم اس فعل کا مادہ دیکھتے ہیں۔ عین لام کلمہ یہاں پر مرجڈ ہیں، یعنی ادغام کے قواعد اپلائیڈ ہیں۔ اس حساب سے حروف مادہ تا میم میم ہوئے، یعنی فعل غیر صحیح اور فعل غیر صحیح میں مضاعف۔ اب آخری یا کلمہ پر زبر کا ریزن یہ ہے کہ یہ معطوف ہے، حرف عطف کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا عطف لیغفر فعل پر ہے۔ اگر اس کا عطف اس فعل پر نہ ہوتا تب یہ یتمو ہوتا۔ اب کنفرم یہ فعل مضارع ہو گیا۔ مضموم یا کی کچھ پاسبلٹیز ہیں، جیسے کہ باب تفعیل، جس میں مضارع میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، لیکن یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ادغام کے قواعد اپلائی ہوئے ہیں اور عین کلمہ بھی ہمارا مشدد نہیں ہے۔ دوسری پاسبلٹی باب مفعلہ، جس میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے پلس حرف زائد الف ہوتا ہے، جو یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تیسری پاسبلٹی اس فعل کا مجہول ہونا ہے۔ اب ہم اگر غور کریں تو فعل مضارع میں اگر یہ مجہول ہوتا تو عین کلمہ زبر والا ہوتا، جو کہ یہاں نہیں ہے۔ اب تینوں پاسبلٹیز خارج از امکان ہیں۔ ایک پاسبلٹی اس فعل کا تعلق باب افعال سے ہونا ہے، یعنی افعل یفعل سے، اتمما یتمم اتماما۔ پھر ہم اس کا باقاعدہ تجزیہ یوں کر سکتے ہیں کہ تا میم میم فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں یہ مضاعف، ثلاثی مزید فی باب افعال سے افعل یفعل افعالا پر، اتمما یتمم اتماما، بعد از اطلاق قواعد ادغام، بعد ادغام کے قواعد کے اطلاق کے بعد، اتم یتم اتماما، پورا کرنا، تمام کرنا۔ فعل مضارع کا یہ صیغہ جس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی۔ ہمیں آگے کوئی اسم مرفوع فارم میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر کو اس کا فاعل مانیں گے اور یتمہ فعل کو فعل و فاعل کہیں گے۔ نعمتہ، نعمتن کا لفظ اس میں جنس سے جو قلیل و کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعمتن اور نعمتن۔ باب سمیہ سے اس کا تعلق ہے۔ باب سمیہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2 الفاظ ملتے ہیں، نعمتن اور نعمتن۔ نعمتن عیش و آرام کی کیفیت کے لیے آتا ہے، جیسے خوشحالی، آسودگی، جبکہ نعمتن کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو عیش و آرام کا باعث یا ذریعہ ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر یہ منصوب اسم ہے۔ ہا ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر، مجرور متصل، علی حرف جر، کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر۔ اب اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں۔ علیکا جار و مجرور متعلق فعل یتمہ، نعمتہ
مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی یتمہ فعل کے لیے، یتمہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف جس کا عطف لیغفر فعل پر ہوگا۔ اب ہم اپنی آیت کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ہماری آیت کا آخری حصہ 4 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک فعل، ایک اسم ظاہر اور 2 اسماء ظاہرہ ہیں۔ واو یہاں پہ حرف عطف ہے۔ یہدیہ، ہا دال یا، فعل غیر صحیح ہے، فعل غیر صحیح میں معطل، معطل میں معطل اللام یعنی ناقص، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے ہدایا یہدیو ہداین، ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے جس سے لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس اب بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ ہدایا یہدیو سے ہدا یہدی ہدن، یعنی کہ رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ عربی کا کثیر المعانی لفظ ہے جس کی مزید ڈیٹیلز آپ جناب خان صاحب کی ڈکشنری سے صفحہ نمبر 489 پر دیکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع منصوب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، کا ضمیر منصوب متصل، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو اگر فعل کے ساتھ آئے تو مفعول بھی، اور اگر ان و اخواتہا کے بعد آئے تو ان کا ضمیر کہلائے گی۔ صراطم اسم ہے واحد مذکر نکرہ اور منصوب الفتحتین، معنی اس کا ہوگا سیدھی راہ، مستقیمہ، قاف واو میم مادے سے باب استفعال سے اسم الفاعل ہے، اس کا معنی ہوگا ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا، بطور صرف اس کا معنی ہوگا بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا۔ اس حصے کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہدیہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، کا ضمیر مفعول اول، صراطاً موصوف، مستقیماً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول ثانی۔ یہدیہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی ہوا، لیغفر فعل کے لیے۔ سورہ مبارکہ کی اس آیت کا ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر کیا ہے، اور اس پر تفاسیر میں بھی کافی مواد مطالعے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ خود کر سکتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔